سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب میں اہم عالمی اور علاقائی مسائل کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ امریکہ کے صف اول کے ایک براڈ کاسٹر نے افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاء کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ووٹروں کا اعتماد بڑھے گا اور انتخابی عمل کے بارے میں شکایات میں کمی بھی آئے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر آئینی اقدام سے مقبوضہ علاقے میں بنیادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پاک فضائیہ نے پروفیشنل انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ ٹرافی جبکہ پاک فوج نے امیچور انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ ٹرافی جیت لی ہے۔ اور اردو کے معروف کلاسیکی شاعر میر تقی میر کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے ویڈیو بیان کے ذریعے پالیسی خطاب کریں گے اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس کل سے نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان آصف افتخار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل سے نیو یارک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے میں وہ مختلف اعلیٰ سطح کے اجلاسوں اور دوسرے پروگراموں میں شرکت کریں گے اور خارجہ تعلقات کی کونسل سے خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ اپنے ہم منصبوں اور اقوام متحدہ کی قیادت سے بھی 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو اور امریکی نژاد پاکستانی برادری سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم کی پالیسی خطاب اور وزیر خارجہ کی نیو یارک کے دورے سے پاکستان کی سفارتی رسائی اور اس کے عالمی شراکت داروں اور اہم اداروں سے روابط بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے لائحہ عمل میں رہتے ہوئے ہمیشہ مؤثر اور تعمیری کردار ادا کیا اور متعدد علاقائی اور عالمی مسائل کے حل سمیت عصر حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنے مینڈیٹ کے مؤثر استعمال کے لیے عالمی ادارے کی حمایت کی۔ امریکی ریڈیو کے میزبان اور ٹی وی پروڈیوسر گلین بلک نے افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاء کی وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اپنے متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مدد کے لیے متعدد عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا، لیکن یہ وزیراعظم عمران خان ہی تھے جنہوں نے ان کی درخواستوں پر فوری رد عمل ظاہر کیا اور مدد کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ گیلن بیک نے کہا کہ عمران خان سیاست، نسل، مذہب اور ثقافت سے بالا ہو کر بے گناہ جانوں کے تحفظ میں سبقت دے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے کسی دوسرے عالمی رہنما نے ایسا اقدام نہیں کیا اور انسانیت کو سیاست پر فوقیت دی۔ گیلن بلک نے کہا کہ امریکہ کو اس حوالے سے پاکستان کے تعاون کا اعتراف کرنا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بار پھر انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی حمایت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے ان اعداد و شمار کا حوالہ دیا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلپائن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے رائے دہندگان کی بڑی تعداد نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ شکایات اور تشدد سے متعلق واقعات کی تعداد انتہائی کم رہی۔ صدر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ پاکستان میں بھی ایسی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام زیادہ مضبوط ہے کیونکہ الیکٹرانک گنتی میں بیلٹ پیپرز مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے نہ تو مہاجر کیمپ قائم کیا اور نہ ہی سے افغانستان سے نئے پناہ گزین آئے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں استحکام کے بعد 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا خواہاں ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے سفارتکاروں، عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے نمائندوں سمیت 13,000 افراد کی انخلاء میں مدد کی۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس 2 پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہیں انہیں اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک مہلت ہے کہ وہ اپنے اضافی دستاویز واپس لے لیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنائے جائیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ نظام فارم 45 کی بروقت دستیابی یقینی بنائے گا اور کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں انتخابات میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی اس لیے مخالفت کر رہی ہیں کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے دھاندلی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی بحث کی جائے گی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ وہ پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل راؤ سردار علی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے اور تھانوں میں لوگوں کی انصاف کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر آئی جی پولیس نے گورنر کو صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد سرغنہ سیف اللہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیف اللہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی 4 خواتین اور FWA کے انجینئروں کے قتل میں ملوث تھا۔ وہ سیکیورٹی فورسز پر بم دھماکوں کی منصوبہ بندی اور حملوں، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں بھی ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑی کھیپ بھی برآمد کی ہے۔ بھارت کی جانب سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت یک طرفہ اور غیر آئینی طور پر ختم کرنے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں بنیادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ 5 اگست 2019 سے 31 اگست تک 428 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں افسوس ظاہر کیا گیا کہ کشمیریوں کی عزت و وقار کو ہر لحاظ سے پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ مصر نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اشروں پرانے تنازع کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات بحال کرے۔ مصر کے وزیر خارجہ سیم شوکے نے اپنے اسرائیلی ہم منصب یار لپٹ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل فلسطینی امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے سیاسی رویہ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مصر اقوام متحدہ کے 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینیوں کو 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ روس کے شہر پرم کی ایک یونیورسٹی میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص ایک طالب علم تھا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے پروفیشنل انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ ٹرافی جبکہ پاک فوج نے ایمیچور انٹر سروسز گولف چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان ایئر فورس اسکائی ویو گولف اینڈ کنٹری کلب لاہور میں کھیلے گئے 5 روزہ ٹورنامنٹ میں پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد تینوں مسلح افواج کے گولف کے کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے کا موقع فراہم کرنا اور کھیلوں کی صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ اردو زبان کے ممتاز کلاسیکی شاعر میر تقی میر کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ سن 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور سن 1810 میں آج ہی کے دن لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ میر تقی میر کی شاعری نے اردو زبان کو ایک نئی جہت دی۔ ان کا شمار اردو زبان کے دہلی کے مکتبہ فکر کے شعراء میں ہوتا ہے، جنہیں دبستان دہلی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں نگہت الشعراء، ذکر میر، کلیات میر اور میر تقی میر کی رباعیات شامل ہیں۔
ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر میر تقی میر کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائے پنجاب، اسلام آباد، بالائے خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، کشمیر، بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور کراچی 35 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 36، کوئٹہ 34، گلگت اور مظفر آباد 27، مری 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ